اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ سامعین ناظرین، آپ حضرات ہماری سیریز اسلامی فیملی سسٹم کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور اس سیریز میں آج ہم پہنچے ہیں ساس بہو کے مسائل پر، جو جوائنٹ فیملی سسٹم کا ایک حصہ ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ ساس بہو کا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ اگر کہا جائے کہ عالمی پیمانے کا ہے، ورلڈ لیول کا ہے، تو برا نہیں ہوگا۔ ان مسائل پہ عام طور سے لوگ گفتگو نہیں کرتے ہیں، ان مسائل کو عام طور سے نہیں چھڑا جاتا ہے، جبکہ یہ مسائل ہمارے سماج کے بہت ہی اہم مسائل میں سے، گمبھیر مسائل میں سے ہیں، جو ہر دوسری فیملی جس میں مبتلا ہے۔ اکثریت اس میں مشکل میں پریشانی میں ہے، لیکن پھر بھی کوئی ان مسائل کو ذکر نہیں کرتا ہے۔ لیکن ہم آج اپنی اس سیریز اسلامی فیملی سسٹم کے حوالے سے آپ کے درمیان ان بحث کو بیان کریں گے۔ ممکن ہے کہ کسی کو بری بھی لگے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھیں اور اس میں اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ رشتہ کیا ہے؟ ساس بہو کا رشتہ انسانی لحاظ سے بھی اور اسلامی لحاظ سے بھی ساس بہو کا رشتہ ماں اور بیٹی کا ہے، جو بہت ہی کم دیکھنے میں آتا ہے۔ سماجی اعتبار سے یہ رشتہ اگرچہ ماں بیٹی کا ہوتا ہے، لیکن سماجی اعتبار سے عام طور سے رشتہ رقابت کا رشتہ ہوتا ہے۔ اس کی وجوہات میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے، چنانچہ ایک شو میں کسی نے واضح کیا کہ شادی سے پہلے شوہر دیکھنے سے پہلے ساس دیکھا جائے کہ ساس کیسی ہے، اس لیے کہ شوہر تو کیسا بھی ہو اس کو سیدھا کیا جا سکتا ہے، لیکن ساس کو سیدھا نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں بتائیے، ایک نظریہ تھا۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کے بڑے مسائل میں سے مسئلہ ساس بہو کا مسئلہ ہے، جس کے لیے کئی گھنٹے کی گفتگو درکار ہے، کئی گھنٹے کا لیکچر ہو تب بھی شاید مسئلہ مکمل بیان نہ ہو۔ یہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ساس بہو کے مسائل شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں شادیاں کبھی لڑکوں کی اپنی پسند سے ہوتی ہیں، اور کبھی لڑکے کی ماں بہو پسند کر کے لے آتی ہے۔ دیکھنے میں آیا یہ ہے کہ چاہے جس طریقے سے ہو، ارینج ہو یا نان ارینج، جسے لو میرج کہتے ہیں، ساس بہو کے مسائل بالآخر کہیں نہ کہیں سے آ ہی جاتے، چڑھ ہی جاتے ہیں۔ اگر لڑکا پسند کر کے آئے، لے کے آئے، تب بھی لڑکے کی ماں کو یعنی ساس کو مشکل ہوتی ہے، اور اگر عورت خود پسند کر کے لے کے آتی ہے تب بھی مسائل اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ وہاں کے اوپر انتخاب کے معیارات غلط ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اپنی سیریز اسلامی شادی میں بیان کیا کہ ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے کیسی بہو تلاش کرتی ہے، کن معیارات پہ تلاش کرتی ہے۔ وہ معیارات چونکہ غیر اسلامی ہوتے ہیں، اس لیے مشکل اپنے آپ کھڑی ہو جاتی ہے، یہ لازمہ ہے اس کا۔ اسلامی شادی میں ہم نے بیان کیا اس کو، وہاں پہ آپ جا کے دیکھیے تفصیل سے انشاءاللہ۔ کبھی یہ معیار کیا ہوتا ہے بہو کو لانے کا؟ کبھی پیسہ ہوتا ہے کہ پیسے والی پارٹی تلاش کی گئی ہے، کبھی خوبصورتی دیکھ کے لائی جاتی ہے، اور کبھی سیاسی مقاصد کے تحت بہو کو لایا جاتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ انسان دینداری کو دیکھ کے بہو کو لے کے آئے۔ چونکہ مسائل مادی ہوتے ہیں، اس لیے مسائل کا کھڑا ہونا بھی، انتخاب مادی ہوتا ہے تو مسائل کا کھڑا ہونا بھی لازمی ہے۔ اور اسی وجہ سے زیادہ تر ساس اور بہو میں ماں بیٹی کا رشتہ نہیں ہو پاتا۔ اس میں ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ اس میں ایک بڑی وجہ سماجیانہ بھی ہے۔ وہ سماجیانہ کیا ہے؟ سماجیانہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ پشت در پشت چلا آیا ہے کہ ساس بہو کو ستائے گی، پریشان کرے گی، اپنے انڈر میں رکھے گی، دبا کے رکھے گی،
اور یہ بہو انتظار کرے گی اس زمانے کا جب ساس دنیا میں نہ رہے اور اس کا اپنا بول بالا ہو اور اس کی بہو آئے. تو یہ جو ساس یہ بہو ہے یہ وہ تمام تجربات سے جس سے گزر چکی ہے وہ پھر دوبارہ اپنی بہو کے اوپر نکالتی ہے. یہ سسٹم چلا آ رہا ہے جو کہ یہ غلط ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ایک بہو جس نے اگر بالفرض گھر کے اندر مظالم کو برداشت کیا ہے، زیادتیوں کو برداشت کیا ہے، تو وہ آئندہ نسل کے لیے اپنی بہو کے ساتھ وہ کام نہیں کرے. بدلہ اپنی ساس کا بدلہ اپنی بہو سے نہیں نکالے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہو میں اپنی ساس سے بہت کچھ سیکھ چکی ہوتی ہیں جو اپنی ان کو بہوؤں کے ساتھ کرنا ہوتا ہے. یہ غلط ہے، اسلامی لحاظ سے بھی غلط ہے. اور اس میں کس قدر گناہ ہوتے ہیں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. ہر گھر میں ان مسائل کو لے کر جو گناہ ہوتے ہیں بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں. میں ایک بات یہاں پر رک کے عرض کر دوں آپ کے سامنے. اسلامی تعلیمات میں ملاحظہ فرمائیں گے کہ جتنے چانسز، جتنے ثواب اور اچھائی کے چانسز عالم آخرت میں عورتوں کے لیے مردوں کے لیے نہیں ہے. ایک طرف روایتیں ایسی ہیں، دوسری طرف کیا روایت ہے؟ دوسری طرف یہ روایت یہ ہے کہ جہنم میں اکثریت عورتوں کی ہوگی. انہی وجوہات سے ہوں گی کہ گھر کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ مرد عورت پہ ظلم کرتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ خانوادوں کو، فیملیوں کو آپ ملاحظہ کریں گے، سرچ کریں گے اور آپ دیکھیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ عورتیں ہی عورتوں پہ ظلم کرنے والی زیادہ ہوتی ہیں. چاہے وہ ساس کے عنوان سے ہو، چاہے وہ جٹھانی کے عنوان سے ہو، چاہے وہ نند کے عنوان سے ہو، جیسے ہو، عورتوں کا اور ظلم عورتوں کے اوپر زیادہ ہے. لہذا یہ اختلافات جو ہے اپنے آپ سامنے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ اختلافات کہاں سے شروع ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ میں 2-3 وجہ بیان کروں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ اس کی تفصیلات سنیں گے. کبھی تو اس لیے ہوتا ہے کہ ساس کو جو امیدیں تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں. جہیز اچھا نہیں ملا، کم ملا، کیش نہیں دیا، اور بہت ساری باتیں جو مادی معیار پہ جو بہو کو لے کے آئے تھے وہ امید پوری نہیں ہوئی. تو ظاہر سی بات ہے یہ اختلاف شروع ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ کبھی بہو گھر کے کاموں میں پرفیکٹ نہیں ہے. عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کو تفصیل سے ملاحظہ فرمائیں گے کہ بہو گھر کے کام میں پرفیکٹ نہیں ہے. لہذا کیا کہتے ہیں، یہ اختلاف شروع ہو جاتا ہے. اور تیسری یہ ہے کہ کبھی بہو بیٹے کی جو محبت ہے وہ ساس کو مشکل میں ڈال دیتی ہے. سمجھا؟ اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ اگلے ایپیسوڈ میں ضرور دیکھیے کہ ہم اس سلسلے میں آپ کے سامنے کیا عرض کرنے والے ہیں. لہذا اسلام کہتا ہے کہ ساس بہو ماں بیٹیاں جیسی ہیں، ان کو ماں بیٹی کی طرح رہنا چاہیے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ساس و بہو ایک دوسرے کے رقیب ہے. یہ ایسا کیوں ہوگا انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم ملاحظہ فرمائیں. میں اس ایپیسوڈ میں صرف ان مسائل کی ہیڈنگز کو عرض کر رہا ہوں. اگلے آپ دیکھیے کہ یہ مسائل کیوں کھڑے ہوتے ہیں اور ان مسائل کا حل کیا ہونا چاہیے. میں پھر ریکویسٹ کروں گا تمام ان خواتین سے جو اپنے بیٹے کے لیے بہو تلاش کرتی ہیں، ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے معیار کو تبدیل کیجیے. اسلامی معیار کے اوپر بہو لے کے آئیے اور گھر کے اندر اسلام کو لے کے آئیے. اسلام کیا کہتا ہے؟ کسی سے بغض رکھنا، کسی سے حسد رکھنا، کسی پر زیادتی کرنا، کسی پر ظلم کرنا یہ غلط بات ہے، گناہ ہے. اللہ میں پھر عرض کروں، میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ اپنے حقوق کو معاف کر دے گا، لیکن حقوق الناس کو اللہ کس طرح معاف کرے گا؟ اس کا جواب کون دے گا؟ لہذا خواتین کو اس بات کا فکر ہونی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے کسی کی بیٹی کو تکلیف ہو جائے، کسی کی بیوی کو تکلیف ہو جائے، کسی کو تکلیف ہو جائے. اس لیے کہ ہمارے ائمہ ہدیٰ اور انبیاء کا طریقہ یہ نہیں رہا کہ وہ کسی کو تکلیف پہنچائیں. لہذا میں ریکویسٹ کروں گا کہ خواتین جن کے بہویں ہیں انہیں ایک کورس کم سے کم بہو داری کا کرنا چاہیے کہ بہو کیسے رکھی جائے. کاش ہمارے سماج میں یہ مسائل ہوتے اور ہم ان خواتین کو اکٹھا کرتے جو اپنی بہو لانا چاہ رہے ہیں اور ان سے ہم ان کو بیان کرتے ہیں ان کے سامنے کہ تمہیں ایک بہو کس طرح کی لے آنا ہے، کس طرح رکھنا ہے اور ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے. اگر یہ درس ہمارے درمیان ہماری عورتوں کو دے دیا جائے اور وہ اس پر عمل کریں تو ہماری فیملیوں کے بہت سارے مسائل اپنے آپ ختم ہو جائیں گے. خدا دعائے پالنے والے ان تمام فیملی کے مسائل کو ہمارے درمیان سے دور کرنے کی توفیق عطا فرما. اسلام کو سمجھ کے اس کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خدا ہماری خدمت کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔